وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے یہ آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو میرے بھائی، جو میری بہنیں نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، وہ بار بار ایک سوال کرتے ہیں کہ جی ہم اپنا کاروبار کیسے شروع کریں۔ تو ان کے لیے آج میں مشورہ آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ اتنی تو عقل سمجھ نہیں جتنی اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اس حساب سے، اسی عقل و فہم سے میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ باقی رزق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے جتنا عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب لے بھی لیتا ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات، جب بھی آپ نیا کاروبار شروع کریں، ہم پر تو اعتماد ہے لیکن اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہوئے یہ آپ اپنا کاروبار شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں ضرور برکت ڈالے گا۔ اور ایک جو بات میں آپ کو تقریباً ہر مووی میں کہتا ہوں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، جب مؤذن اذان کہہ دیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس وقت آپ اپنا کاروبار چھوڑ کر اللہ کے حضور سر مسجود ہو، کیونکہ جس مالک نے رزق دینا ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، اس رازق کے سامنے آپ سر مسجود ہوں، اس کے قدموں میں سر رکھیں۔ اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جب بھی نیا کاروبار شروع کریں بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اگر میں کسی کو فائدہ بھی دینا چاہوں تو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ دے، اور اگر میں کسی کو یا اور کوئی کسی کو نقصان دینا چاہے تو اس وقت تک نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو نفع نقصان کا مالک، پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے کاروبار شروع کریں، اور جب آپ کے پاس مال پہنچ جائے آپ گاہک کو دکھائیں۔ ایک مثال ہے، آپ ہم سے کوئی بھی سوٹ 600 کا لے لیتے ہیں، وہ 700 750 کا بیچ لے، 800 کا بیچ لے، لیکن آپ گاہک کو یہ مت کہیں کہ لو جی یہ ہماری 700 کی خرید ہے تو ہم آپ کو 750 میں دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہنا۔ آپ کو بے شک وہ 500 میں آیا ہو، بے شک وہ 700 میں ہی آیا ہو، آپ نے یہ لفظ نہیں کہنا۔ آپ نے ان کو اگر 600 کا آیا تو بھائی اس کی قیمت کیا ہے 750، آپ اس کو 700 تک دے دیں، 100 150 200 روپیہ۔ اگر کوئی سوٹ 750 کا ہے وہ آپ 900 کا سیل کر لیں، جو 850 کا ہے وہ 1000 مانگ کر 950 کا 900 کا سیل کر لیں، جو اس سے اچھا ہے یعنی کوئی 950 کا ہے وہ 1250 1200 کا سیل کر لیں۔ اسی طرح جو 1100 کا ہے وہ 1300 کا 1400 روپے کا سیل کر لیں، جو 1300 کا ہے وہ 1600 کا 1550 کا 1500 کا سیل کر لیں۔ اسی طرح جو 1400 کا ہے وہ اچھی کوالٹی ہوتی ہے، اچھا کپڑا ہوتا ہے، تو وہ آپ کیا کریں، وہ 1800 مانگ لیں، 2000 مانگ لیں، جہاں بھی کوئی گاہک آپ کو یہ ریٹ لگائے آپ اس کو دے دیا کریں، لیکن جھوٹ بول کر اپنا مال مت دیں۔ اللہ رب العزت آپ کے مال جان میں ضرور برکت ڈالے گا انشاءاللہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آپ مان لیں گے۔ اور میرے بھائی، بار بار آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ لو جی ہم اس کو سیل کیسے کریں گے، آپ ہمیں بتائیں کہ مثال کے طور پر ہم آپ سے 600 کا لیں گے، آگے کتنے کا بکے گا، ہم 800 کا لیں گے، آگے کتنے کا بکے گا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ 575 600 کا لیتے ہیں، وہ 700 کا 750 کا بیچ لیں، اللہ آپ کو رزق دے گا۔ آپ اس کو جلدی بیچیں، جلدی سیل کریں، پھر منگوا لیں۔ ایک اور دوسری بات ہے، بعض دفعہ عورتیں آتی ہیں آپ کے پاس، مردوں کے پاس، عورتوں کے پاس گھروں میں آتی ہیں مال خریدنے کے لیے، آ کر آپ کو وہ یہ کلیم کرتی ہیں لو جی بازار میں تو یہ 800 کا ہے 600 کا ہے۔ اکثر جو عورتیں وہ جھوٹ بول لیتی ہیں تاکہ ہمیں سستا مل جائے۔ گاہک کے پیچھے نہ چلیں، آپ گاہک کی بات کو آپ کوئی اس کو اہمیت نہ دیں، بس یہ دیکھیں کہ میں نے یہ اللہ کے بھروسے پر مال منگوایا ہے اور انشاءاللہ مجھے میرا اللہ اس میں رزق دے گا۔ اگر کوئی سوٹ خراب نکل آتا ہے، وہ آپ کا دام کے دام، یعنی آپ نے 800 کے لیے 800 کا بیچ لیں۔ اگر اللہ نہ کرے زیادہ خراب ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو پھر آپ ہم سے یا کسی سے بھی آپ دکاندار سے مال لیتے ہیں، خریدتے ہیں، تو بے شک آپ اس سے بولیں کہ بھائی یہ خراب ہے۔ اگر وہ آپ سے کمپرومائز کرے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ واپس لیں، میں تبدیل کر دوں گا، اگر ہاں کوئی 100 200 روپیہ
آپ کو نقصان ہوتا تو آپ کر لیں، اگر وہ نقصان آپ کر لیں گے تو مجھ سے آگے لے لیں، تو پھر یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ لیکن غلط طریقے سے، یعنی آپ کا سوٹ خراب نہیں نکلا ہے، آپ نے نقصان نہیں کیا، آپ کو اللہ نے نقصان نہیں دیا ہے، آپ دکاندار کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی مجھے نقصان نہیں ہوا، یعنی میں نے آپ سے 800 کا لیا، 800 کا میرا بک گیا ہے لیکن مجھے نفع نہیں ملا۔ اگر آپ کا جی کرتا ہے کہ مجھے کوئی 150 روپے نفع ملنا چاہیے، میرا حق ہے، تو وہ آپ مجھے دے دیں۔ اسی طرح میرے بھائی کاروبار کریں، سچ بول کر رزق حلال کمائی کریں۔ کاروبار کرنا مشکل نہیں ہے، بے شک وہ دکان پر کریں، بے شک وہ گھر میں کریں، تھوڑے کاروبار سے۔ بعض بندے، بعض عورتیں یہ بھی ہمیں سوال کرتی ہیں کہ بھائی حکیم صاحب ہم یہ کام، مثال ہے کتنے پیسوں سے شروع کریں؟ کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں 1 لاکھ سے شروع، میں کہتا ہوں نہ، 1 لاکھ سے نیا کاروبار آپ نہ شروع کریں، 20-25 ہزار سے آپ کام شروع کریں، 15,000 کا، 18,000 کا، 20,000 کا آپ لیڈیز کپڑا لے جائیں، اور 5 یا 10,000 روپے کا آپ مردانہ کپڑا بھی ساتھ لے کر رکھیں تاکہ آپ کی دکانداری مکمل ہو جائے۔ پھر آپ کو اس کو مال کو سیل کریں۔ پھر جو بھی ورائٹی، یعنی آپ نے 6 ورائٹی لی ہیں، اس میں 5-5 سوٹ لے لیں، 4-4 لے لیں، جو آپ کا دوبارہ زیادہ بکے وہ آپ اس سے زیادہ منگوا لیں، جو کم بکے وہ کم منگوائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پریشان ہو کر، گھبرا کر، پتہ نہیں پہلے سے ہی یہ نیت کر لینی یار پتہ نہیں مجھے تو نقصان ہی ہوگا، مجھے تو گھاٹا ہی پڑ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھ پر جیسا گمان کرتا ہے میں اس کو ویسے عطا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پر آپ اچھا گمان رکھیں کہ اللہ مجھ سے انشاءاللہ اچھا ہی کرے گا، میرے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے گا۔ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا غفور الرحیم بادشاہ ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، بندہ بندے سے مانگے تو بندہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے، اللہ کی قسم، جو اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے نہیں مانگتا مجھے اس پر غصہ آتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، جب بھی آپ نیا کام شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر آپ اپنا کاروبار شروع کریں۔ کوئی پریشانی، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، کوئی 20-25 ہزار سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اگر اللہ آپ کو رزق دے گا، آپ دعائیں بھی دے کرنا، اگر نہ بھی ملے کوئی مسئلہ نہیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، پریشان نہ ہوں، بسم اللہ پڑھ کے کاروبار شروع کریں، رزق اللہ رب العزت آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ۔ جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں بات بتائی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے پھر آپ اپنا کاروبار چھوڑ کر ضرور بالضرور نماز پڑھیں انشاءاللہ، یہ آپ سے میرا وعدہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی نقصان اللہ نہ کرے ہوا تو آپ مجھ سے بات کرنا انشاءاللہ، یہ میرا ایمان اور میرا یقین ہے اللہ کی ذات پر۔ جو بندہ اس بات پر عمل کرے گا، کیونکہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ جب اذان ہو جاتی، مؤذن اذان کہہ دیتا ہے، بے شک وہ مرد ہے، بے شک وہ عورت ہے، وقت مقررہ پر اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، سر مسجود ہوتے ہیں، اس کے سامنے اس کے پاؤں میں سر رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، میں نیچا ہی نیچا ہوں، اللہ میں بالکل ہی عاجز ہوں، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے۔ تو میرے بھائی جو بھی کریں، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال ڈیروں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔